نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصدق ينجي والكذب يهلك سچ بولنا یہ نجات دلا دیتا ہے اور جھوٹ کہنا یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ نفس کی بیماریوں میں سے ایک مہلک بیماری یہ بھی ہے کہ انسان جھوٹ پر اعتماد کر لے اور یہ سمجھے کہ جھوٹ بولنے سے شاید مجھے نجات مل جائے گی اور میں بچ جاؤں گا۔ سب سے پہلا جھوٹ وہ ابلیس نے کہا تھا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اے آدم اور حوا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں بے شک تمہیں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ اس درخت سے تم پھل کھا لو، تو اس لیے کہہ رہا ہوں قسم اٹھا کے اللہ کی کہ میں تمہارا بہت ہی بڑا ہمدرد ہوں، ناصحین نصیحت کرنے والا، تمہارا بڑا ہمدرد ہوں، اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس درخت سے جس سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے نا پھل کھانے سے، تم کھا لو، اور اس سے ہوگا یہ کہ تم ہمیشہ کے لیے اس جنت میں پھر رہ جاؤ گے، تم فرشتے بن جاؤ گے، پھر اللہ بھی تمہیں جنت سے نہیں نکال سکیں گے۔ یہ پہلا جھوٹ ابلیس نے بولا، اور ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام کبھی اس سے پہلے جھوٹی بات سنی نہیں تھی۔ جنت میں تو سچ کے ہی بول بالے تھے، اور آپ کی جو زیادہ تر گفتگو ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، وہ تو رب سے ہوتی تھی، اللہ کے ساتھ۔ اللہ تو سچوں کے سچے ہیں، تو آپ نے پھر اس کی بات پہ نا اعتماد کر لیا کہ اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے، اللہ کی قسم کھا کے پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یا آپ نے ہو سکتا ہے سوچا ہو کہ اتنی بڑی اس نے قسم اٹھا لی ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ ایک نسل، ایک قوم ایسی بھی آنے والی ہے قیامت سے پہلے جو ہر بات سے پہلے وعدے اور قسمیں اٹھائے گی اور وہ جھوٹی ہوں گی۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک سچ بول دینا نا انسان کو نجات دلاتا ہے، اور ایک جھوٹ بولنے کے بعد پھر 100 جھوٹ اور اس کو چھپانے کے لیے بولنے پڑتے ہیں۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ساتھ نا اصل میں فرشتے جڑے ہوئے ہیں، یہ فرشتے اس سے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ کی ایسی بدبو ہوتی ہے نا خطرناک، وہ تو فرشتے محسوس کرتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم انسانوں کو تو نہیں محسوس ہوتی، اگر انسانوں کو بھی جھوٹ کی بو اگر محسوس ہو جائے نا تو یہ بھی چکرا جائیں، ان کو چکر آ جائیں، بے ہوش ہو جائیں۔ ایسی خطرناک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی بدبو ہوتی ہے۔ اور جھوٹ بولنا یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، تو شیطان نے پہلا جھوٹ بول کر آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو برہنہ کر دیا۔ جیسے انہوں نے پھل کھایا نا ان کے کپڑے غائب اور شرم گاہیں کھل گئیں۔ تو جس شیطان خبیث لعین نے ہمارے والدین کے کپڑے اتروا دیے، وہ کبھی ہمیں اچھی نصیحت کرے گا، کبھی ہماری بھلائی کی بات ہم سے کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ جس نے ہمارے بڑوں کو دھوکہ دیا وہ ہمیں بھی ضرور نہ دھوکہ دے گا۔ اسی لیے
اس کا راج ہمارے دلوں کے اوپر نہ بسا ہوا ہے، چونکہ جو دل وہ دیکھتا ہے ذکر نہیں کر رہا، بس اس کے اندر اپنے وسوسے ڈال دیتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے پورا طریقہ سمجھایا کہ یہ اس کے دہانے پہ بیٹھ جاتا ہے دل کے، اور چیک کرتا ہے کہ دل جو ہے نا وہ غافل ہے، اور پھر اپنا انجیکشن نکالتا ہے وسوسوں سے بھرا ہوا، اور انجیکٹ کر کے اندر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا، اور جیسے ہی کوئی دل ذکر کر رہا ہو تو اس کو 10,000 وولٹ کا کرنٹ پڑتا ہے اور یہ دور جا کے گر جاتا ہے، اور یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ذکر میں لگ گیا۔ تو جھوٹ کے بھی وسوسے یہ دل کے اندر اتار رہا ہوتا ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، پھر کثرت سے جھوٹ بولتا ہے، پھر لوگ اس کی سچی بات پہ بھی جو ہے نا بھروسہ نہیں کرتے، پھر وہ کسی دن سچ بھی بولتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹا آدمی ہے۔ غالباً میں نے پڑھا تھا، مجھے نام صحیح یاد نہیں رہا، امام غزالی رحمہ اللہ کا بچپن کا واقعہ ہے کہ ان کی والدہ نے نا یہ سفر پہ کہیں جا رہے تھے، تو ان کے کرتے کے اندر کی طرف کہیں پہ کسی جگہ انہوں نے چند اشرفیاں نا سی دیں سلائی کر کے، کہ وہ سمجھدار تھیں، بچے کو تو بتا دیا بیٹا یہاں پر میں نے یہ قیمتی چیز ہے، تمہیں سفر میں کام آئے گی، بیچو گے تمہیں پیسے مل جائے گا، کھانا کھا سکو گے، آسانی ہو جائے گی، تم علم سیکھنے تو جا رہے ہو۔ تو ان کے کپڑے کی اندر کی کسی جانب انہوں نے سلائی سے سی دیا، چند اشرفیاں تھیں۔ اب یہ سفر میں جو قافلے کے ساتھ تھے تو ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، جب پکڑ لیا تو ہر ایک کی تلاشی لیتے رہے، اور جس کے پاس سے جو نکلتا گیا وہ لوٹ لیا انہوں نے۔ جب ان کی تلاشی لی تو ان کے پاس سے کچھ نہیں نکلا، تو جو ڈاکوؤں کو سردار تھا نا اس نے ان سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو یہ کہنے لگے ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے تو تجھے کھنگال لیا، تیرے پاس سے کچھ نکلا ہی نہیں، کہاں پر ہے؟ تو اس نے نا پورا کرتا انہوں نے اتار کے نا اور جگہ دکھائی کہ دیکھو اس کے اندر میری ماں نے سی کے نا اس کو محفوظ کیا ہے۔ تو اب وہ سردار دیکھ رہے کہ لوگ تو ہم سے اپنی چیزوں کو چھپاتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں ایسے موقع پہ، تو شاید ہم بھی ایسا سمجھتے ہوں کہ ایسے موقع پہ تو جھوٹ بولنا جائز ہوگا، جیسے بہت سی جگہوں پر ہم نے خود اصول بنائے ہوئے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ جیسے شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق ٹوٹنے سے بچانے کے لیے گول مول بات کر لی، کچھ جھوٹ بھی بول دیا تھوڑا سا تو گناہ نہیں ملتا، لیکن ہمارے ہاں تو یہ توفیق ہمیں ہوتی نہیں ہے، کیونکہ ہم غلط جگہ بولتے ہیں تو صحیح جگہ نہیں بولتے۔ اگر صحیح جگہ کا علم سیکھ لیں گے تو صحیح جگہ پہ بولیں گے، غلط جگہ پہ نہیں بولیں گے۔ تو بچے نے نا خود بتایا، تو اس نے ادھیڑ کے دیکھا تو واقعی اشرفیاں نکل آئیں، تو لیکن وہ حیران ہو گیا، اس بچے کو بولا کہ بیٹا تو نے کیوں سچ بولا؟ تم جھوٹ بول دیتے، نہ بتاتے خاموش رہتے، جھوٹ بھی نہ بولتے چلو۔ تو اس نے بولا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کیونکہ میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، میں جھوٹ بولنا بھی چاہوں تو میرے سے سچ ہی نکلتا ہے۔ جب انسان ایسا عادی ہو جائے نا سچ کا، جیسے ایک ہمارا نا دوست تھا، وہ دفتر نہیں گیا ایک دن، اب اس کی تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، لاکھوں کے اندر، کئی لاکھوں میں، تو ایک دن دفتر نہ جانا بڑی بات ہوتی ہے کہ بھائی ایک دن کے اگر تمہیں 25,000 مل رہے ہیں، تم نے ایک دن کیسے کیوں چھٹی کری پھر؟ تو اس نے جب مینیجر نے آ کے اس سے پوچھا نا، مالک کا جو تھا مینیجر، کہ بھائی آپ کل کیوں نہیں آئے تھے؟ تو اس نے کہا کل میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، میں اس لیے نہیں آیا تھا۔ تو
اس نے جب اس کا آنسر رپلائی سنا تو وہاں سے پھر وہ گیا مالک کے پاس اور جا کے اس کو بتایا کہ وہ تو بڑا بدتمیز بندہ ہے، اس نے تو چھوٹتے سے مجھے ایسے بدتمیزی سے جواب دیا کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نہیں دفتر آیا۔ اب جو مالک تھا اس نے اس کو کہا اچھا اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے جا کے کہہ دیا بھائی جاؤ وہ بلا رہے ہیں۔ تو یہ ان کے کمرے میں گیا تو اس نے بھی یہی سوال کیا بیٹا آپ کل کیوں نہیں آئے تھے آفس دفتر؟ تو اس نے اسی انداز سے ہی جواب دیا، اس نے کہا سر کل میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اس لیے میں آفس نہیں آیا۔ تو اس نے بڑے غور سے اس کا جواب سنا اور اس کو بولا کہ آپ بیٹھ جاؤ۔ بٹھایا، اس کو گرین ٹی وغیرہ کافی کچھ منگایا، پلایا بھی، اور کہا کہ بیٹا جب تمہارا دل نہ کیا کرے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں آیا کرو دفتر، اچھی بات ہے۔ اس کو پلا کے اور پھر وہ چلا گیا۔ پھر اس نے مینیجر کو بلایا اور کہا کہ تم بڑے بیوقوف آدمی ہو، تمہیں مینیجر تو بنایا میں لیکن تم نا جھوٹ کے ایسے عادی ہو گئے نا کہ اب تمہیں سچ جو ہے نا سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ وہ لڑکا اتنا سچا ہے، اس نے بالکل کھرا سچ بولا ہے کہ واقعی اس کے الفاظوں سے سمجھ آ گئی مجھے بات کہ وہ سچ بول رہے کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا اس لیے نہیں آیا دفتر۔ اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ تو تم بڑے بیوقوف آدمی ہو، تمہیں اس کی سچائی کے الفاظ ہی نہیں سمجھ سکے تم۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نا انہوں نے امام غزالی رحمہ اللہ نے سچ بتا دیا۔ اب وہ جب پوچھا تو کہنے لگے میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، نہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، میں جھوٹ کیسے بولتا۔ اس پر کہتے ہیں کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار غیر مسلم تھا۔ اس عمل کو دیکھ کر اس بچے کے مسلمان، اور وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور سارے اس کے قبیلے نے جو اس کے ساتھ سارے ڈاکو تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور کہتے ہیں اس نے ان گناہوں سے توبہ کر لی، اور اس کے بعد لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بڑی نیک حالت کے اندر مرا تھا، بڑا نیک بزرگ بن گیا تھا، اور پھر اس کا انتقال ہوا۔ تو دیکھ لیں ایک سچ کی بنیاد پر نا کیسے اللہ راستے پیدا کرتے ہیں، اور جھوٹ پر اپنے بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ستیہ ناس، اور اوروں کا بھی انسان جو ہے نا نقصان کر دیتا ہے جھوٹ بول کے۔ جھوٹ بول کے 2 روپے اوپر لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سچ بول کر آپ لے لیں، آپ کہہ دیں بھائی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں قیمت اصل 1000 روپے کی ہے، میں 2000 کی بیچ رہا ہوں، مرضی آپ کی، خریدیں نہ خریدیں۔ لیکن جھوٹ بول کر بیچنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ اسی لیے آپ نے ہمیشہ کاروبار بھی کیا نا تو سچ بول کر کیا، جھوٹ بول کر آپ نے نہیں کیا۔ اور آپ نے منع فرمایا، جب صحابہ نے بارہا پوچھا 3 دفعہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو جھوٹ بولے۔ مسلمان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے، سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو بس یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا اسلام ہے، اس کی ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے کہ آپ کھرے سچے بن جائیں۔ بس جھوٹ کسی بھی حال میں پکا عزم کر لیں اپنے اندر کہ میں نے جھوٹ بولنا نہیں، اور اگر غلطی سے بول دیا تو فوراً اس کو جا کے سچ بول دیں کہ بھائی سچ بات یہ تھی، میرے سے غلطی ہو گئی، معذرت۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد بیان کی ترتیب ہے، تمام حضرات شرکت فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔